علیہ السلام کی ولادت بھی اسی شہر میں ہوئی۔ یہودیوں کی عید کو ہیپی پاسور کہتے ہیں اور یہ یہودیوں کے لیے سب سے بڑا جشن کا دن ہوتا ہے جو 7 دن یعنی 15 اپریل سے 22 اپریل تک جاری رہتا ہے۔ یہ دن فرعون سے آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ایک اور تہوار روش ہاشانہ ہے جس کو جشن 9 روز بھی کہتے ہیں۔ اس دن روٹی اور پھل کو شہد میں ڈبو کر کھایا جاتا ہے۔ ہولی چرچ آف اسپرچول بھی جیروسلم میں موجود ہے جو عیسائیوں کے لیے سب سے زیادہ مقدس جگہ ہے۔ عیسائیوں کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائیڈ کیا گیا تھا، جبکہ قرآن پاک کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا اور ان کی جگہ کسی اور کو ہم شکل بنا دیا گیا تھا۔ عیسائیوں کے مطابق اس چرچ کی پہاڑی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کا جسم پہاڑی سے نیچے لایا گیا اور نیچے ایک پتھر پر لٹایا گیا۔ یہ پتھر آج بھی یہاں موجود ہے جسے عیسائی زائرین چومتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ انسان کی تخلیق یروشلم میں ہوئی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی بھی یہاں کی تھی۔ مسلمانوں کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر جانے سے پہلے 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت بھی اسی جگہ پر کروائی تھی۔ مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد الاقصی بھی یہیں پر موجود ہے۔ یہ شہر انبیاء کرام کا شہر ہے جو 4000 سال قبل مسیح سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ 638 عیسوی میں بغیر جنگ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کر لیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم کی چابیاں لینے آئے تو عیسائیوں کے ایک پیٹری سفرون نے چرچ دکھانا شروع کر دیا۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا۔ پیٹرون نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چرچ کے اندر ہی ایک جگہ نماز ادا کرنے کی دعوت دی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے بعد آنے والے مسلمان پھر یہیں پر نماز پڑھنا نہ شروع کر دیں۔ انہوں نے ایک پتھر زور سے چرچ کے باہر پھینکا اور جہاں یہ پتھر گرا وہاں انہوں نے نماز پڑھی۔ آج وہیں پر مسجد عمر موجود ہے۔ اس مسجد کی دیوار کے ساتھ ایک ایگریمنٹ پتھر پر عربی میں لکھا ہوا ہے جو عیسائیوں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوا۔ دنیا کا سب سے پہلا چرچ بھی یہاں پر بنایا گیا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ جگہ فتح کی تو چرچ کی چابیاں 2 مسلمان خاندانوں کے حوالے کر دی، کیونکہ 2 عیسائی گروپ چرچ پر قبضہ کرنے کے لیے لڑتے تھے اور یہ دونوں فرقے ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے تھے۔ اس لیے چرچ کا دروازہ مسلمان خاندان کا ہی شخص روزانہ کھولتا تھا اور بند کرتا تھا، اور آج تک ایسا ہی ہو رہا ہے۔ لوط اسرائیل کا ایک ایسا شہر ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے درمیان آخری معرکہ ہوگا۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتائیں گے یہودی کیسے عبادت کرتے ہیں۔ ان کا وضو 3 سے 4 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا ہے۔ سر پر ٹوپی پہنتے ہیں جسے کیفا کہتے ہیں۔ ماتھے پر بھی اور بائیں بازو پر چمڑے کا ٹفلن باکس باندھتے ہیں۔ کندھوں پر شال لیتے ہیں اور دیوار گریا کے پاس آ کر عبادت اور تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ روتے اور دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ بیرون ممالک سے آنے والے اپنے دوستوں کے دعائیہ خطوط جو اللہ کے نام پر ہوتے ہیں وہ ان دیواروں میں موجود درجوں میں پھنسا دیے جاتے ہیں۔ یہ عمل ٹرمپ نے بھی کیا تھا۔ یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھ کر قیام کی حالت میں اونچی آواز میں توریت کی تلاوت کرتے ہیں، ٹوپی پر ہاتھ رکھ کر سجدہ کرتے ہیں، اور آخری رکعت میں رکوع کی حالت میں پہلے بائیں اور پھر دائیں جانب سلام پھیرتے ہیں، اور پھر دونوں زانوں پر بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں، اور آخر میں زمین پر الٹا لیٹ جاتے ہیں۔ پاکستانی قوانین کے مطابق اسرائیل جانا غیر قانونی ہے، لیکن اسرائیلی قانون کے مطابق پاکستانی اسرائیل آ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد الاقصی یا قدس جانا، نماز پڑھنا ہر مسلمان کی خواہش ہے۔ لوگ بیت المقدس جانے کے لیے 2 راستے اختیار کرتے ہیں، ایک زمینی اور دوسرا فضائی۔ اسرائیل کا ویزا لینے کے لیے سیاحوں کو عمان، آذربائیجان، کینیا، میانمار، گانا میں جانا پڑتا ہے، اور زمینی راستے سے اسرائیل جانے کے لیے سیاح 2 ملک اردن اور مصر کا سہارا لیتے ہیں۔ مصر یا اردن پہنچنے پر سیاح وہاں پر اسرائیلی سفارت خانے سے عارضی سفری دستاویز پر اسرائیلی بارڈر پر آتے ہیں اور اس پر دخول کی مہر لگا دی جاتی ہے۔ اصل پاسپورٹ جمع کر لیے جاتے ہیں اور اسرائیلی یہ تمام ثبوت جمع کرتے رہتے ہیں اور سال کے آخر میں اقوام متحدہ میں جمع کروا دیتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں یہ دیکھیں ہمیں ایک ملک کے طور پر تو قبول نہیں کرتے، پر اس کے شہری ہر سال ویزا لگوا کر ہمارے ملک میں آتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ برکت کے درخت بھی اسرائیل میں لگائے جاتے ہیں، اور اس کا ذکر ہماری احادیث میں بھی ہے۔ یہ وہی درخت ہے جس کے پیچھے یہ یہودی چھپیں گے۔ بہت سی ایسی چیزوں کا حکم ہمیں ہے لیکن عمل وہ کر رہے ہیں۔ سود بنانے والے وہ ہیں اور سود ان کے لیے حرام ہے۔
سود اسلام میں بھی حرام ہے، لیکن یہاں پر سود اب عام ہو چکا ہے۔ ان کا سب سے بڑا فرقہ الٹرا آرتھوڈاکس جیوش ہیں، جو اپنے دین میں کسی قسم کی رد و بدل نہیں ہونے دیتے۔ کالے کوٹ، کالے ہیٹ پہنتے ہیں اور سائڈوں پر لٹیں نکالتے ہیں، داڑھی اور مونچھیں نہیں کٹواتے۔ یہودیوں کی عبادت گاہ کو سنیگوگ کہتے ہیں۔ ان کی عبادت کا دن جمعے کی رات سے شروع ہوتا ہے اور ہفتے کی رات تک جاری رہتا ہے۔ اس دن کو شبات کہتے ہیں۔ اس دن میں بنائے جانے والے کھانوں کو اوچالا کہتے ہیں، جس سے ہمارے ہاں جمعرات کا ختم دلوایا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس دن کوئی کام نہیں کرتے، نہ فون استعمال کرتے ہیں، نہ ہی کسی قسم کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کے اسکالرز کو ربی کہتے ہیں اور ان کے نزدیک قیامت قائم ہونے میں صرف 217 سال رہ گئے ہیں۔ اسرائیل نے قیامت سے قبل 2 اہم کام کرنے ہیں: تابوت سکینہ کی تلاش اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ یہ کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ تھی۔ 40 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر رہے۔ آپ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور آپ واپس فلسطین تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے اللہ کا دوسرا گھر بیت المقدس کو تعمیر فرمایا۔ خانہ کعبہ اور بیت المقدس کی تعمیر کے دوران 40 سال کا فرق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں انتقال فرمایا۔ آپ کا روضہ مبارک یروشلم کے مضافات میں ہے۔ یہ علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناسبت سے ہیبرون یا الخلیل کہلاتا ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہ لوگ قحط کا شکار ہوئے اور مصر کی طرف نقل مکانی کی، فرعون کی غلامی میں گئے اور کئی 100 سال گزر گئے۔ 3300 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فلسطین میں واپس آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 1000 قبل مسیح میں یروشلم کو فتح کیا اور اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا، جسے کنگڈم آف ڈیوڈ کہتے ہیں، اور اپنے لیے ایک شاندار محل تعمیر کروایا جسے فرسٹ ٹیمپل کہا جاتا ہے، اور تابوت سکینہ بھی ان کے پاس موجود تھا۔ اس تابوت میں وہ پتھر کی تختیاں بھی تھیں جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر اتاری تھی۔ ان تختیوں پر اللہ کے 10 احکامات درج تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور وہ برتن بھی تھا جس سے من سلوا نکلتا تھا۔ جنگوں میں یہ تابوت لشکر کے آگے رکھا کرتے تھے اور اس کی مدد سے فتح حاصل کر لیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا۔ آپ کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تعمیر جاری رکھی۔ حضرت سلیمان کے دور میں بڑے بڑے جادوگر بھی تھے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے ان تمام جادوگروں کو قتل کروا دیا اور ان کے جادو کے نسخوں کو بھی اس صندوق میں بند کر چھپا دیا۔ یہودی اس ہیکل کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ یہ ہیکل 586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ نے تباہ کر دیا اور اس طرح فرسٹ ٹیمپل بالکل ختم ہو گیا۔ تاہم اس نے ہیکل سلیمانی کی بیرونی دیوار چھوڑ دی۔ آج بھی یہودی اسی جگہ پر ماتم کرتے ہیں۔ یہودی اس دیوار کو کوتل، جبکہ مسلمان اس کو دیوار گریا کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر آخری مہلت کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور یہودیوں نے ان کی سب سے زیادہ مخالفت کی اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ اصل میں یہودی اپنے مسیح کے انتظار میں تھے جو آ کر انہیں پہلے والی شان و شوکت عطا کرتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دین کی تجدید نو شروع کی۔ یہودی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا اور اس جرم عظیم کی وجہ سے اللہ نے بنی اسرائیل کو منصب امامہ سے محروم کر دیا۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد یہودیوں نے رومیوں کے خلاف، جس کے بدلے میں پورے یروشلم کو تہس نہس کر ڈالا اور یہودیوں کو فلسطین سے ایسا نکالا کہ وہ 2000 سال تک واپس نہ لوٹ سکے۔ جب برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا تو پوری دنیا سے یہودی اکٹھے کر کے اس جگہ پر دوبارہ بسا دیے، جس سے ایک ناجائز یہودی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ تابوت سکینہ کہاں ہے کسی انسان کو نہیں معلوم۔ یہودی اس تابوت کو حاصل کرنے کے لیے پورے ارض کو کھودنا چاہتے ہیں، اور آج جو کچھ آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں یہ سب اسی چیز کی وجہ ہے۔ یہودی پوری دنیا پر راج کرنا چاہتے ہیں اور اس تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرمائے اور ہمیں اللہ ایمان پر قائم رکھے، آمین۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔